ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہے ہارے یا جیتو، آپ کو اپنے سسٹم پہ یقین ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. ظاہر ہے دیکھیں یہ تو پہلے سے تھی بات کہ اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑے گا، اس کو کہیں چیک کرنا پڑے گا، ٹائم بہت زیادہ کم ہے. اب الیکشن کمیشن نے یہ 50 EVM مشینیں مانگی ہیں. اب وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس، حکومت کے پاس اتنی تیاری ہے کہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ڈیمانڈز پوری کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی کوشش تو یہی ہے کہ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ جو ہے یہ متعارف کرایا جا سکے تاکہ جنرل الیکشن میں ہم پوری طرح فعال ہوں. اور EVM کے ذریعے ہی، کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے کہ ہم نے آئی ووٹنگ، اور آئی ووٹنگ تبھی ممکن ہوگی جب EVM ہوگا. اور جو ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی، ان کا جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا حق ملے اور وہ اپنے جو نمائندے ہیں وہ چن سکیں. تو سب سے بڑا ہماری پوری اس کے اوپر فوکس ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر تیزی سے کام کرے، اور جو وسائل بھی درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو درکار ہوں گے، یا جو بھی وسائل یا جو بھی مسائل ہوں گے ان کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ جو ہے اپنے پورے وسائل اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دے گا اور اپنی کوآپریشن بھی دے گا. صحیح. لیکن امجد صاحب یہ 3900 مشینوں کی ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی تھی. حکومت نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے؟ اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی تعداد میں مشینوں کی پروکیورمنٹ کرنے کے لیے حکومت نے کوئی کام کیا ہے؟ کچھ رابطے میں ہیں آپ انٹرنیشنل کمپنیز سے جہاں سے اس کی پروکیورمنٹ کرنی ہے؟ اس کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور شبلی فراز صاحب نے اس کے اوپر جو ہے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی تھی پچھلے دنوں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہوم ورک ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کو میٹ کر جائیں گے. صحیح. تو عبدالقیوم صاحب، اب ظاہر الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا اس معاملے میں عملی طور پر آگے بڑھ رہا ہے. اب وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو، حکومت کو اپنی ڈیمانڈز بتا رہا ہے، حکومت بھی وہ ڈیمانڈز پوری کرنے میں سنجیدہ ہے. ایک پائلٹ پروجیکٹ اگر بلدیاتی انتخابات میں اس کا سامنے آتا ہے تو الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو تحفظات و خدشات تھے وہ بھی دور ہو سکتے ہیں. حکومت کے الیکشن کمیشن کے اس قدم کو آپ ویلکم کریں گے یا پھر کچھ اعتراضات ابھی بھی موجود ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں، الیکٹرل پروسیس کے اندر امپرومنٹس یا اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا تو ایک اچھا قدم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس عجلت میں حکومت کرنا چاہتی ہے ان کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ ڈویبل ہے اور یہ ہو سکے گا. لیکن باقی میرے خیال ہے سب پارٹیوں کا یہ ویو ہے، جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ یہ اس کی لاجسٹکس بھی اور اس کے جو فائنانشیل اینگل ہے، اس کا جو ٹریننگ کا آسپیکٹ ہے، اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، اس کے اوپر اور ڈیلیبریشنز ہونی ضروری تھی، اور شاید یہ ممکن نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ شبلی فراز صاحب جو منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، انہوں نے بھی آگے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں بھی صرف میرے خیال ہے چیئرمینوں کے ڈسٹرکٹ کے جو ہیں اس میں شاید ہم استعمال کر سکیں بھی، ہم باقی ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے. جو الیکشن کمشنر ہے یا کمیشن ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، بیکاز ان کی آئینی ڈیوٹی ہے ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں، اور وہ ود آل آنیسٹی. اس کے لیے حکومت نے اپنا بنایا ہے کہ آپ EVM استعمال کریں. آئی ایم شیور کہ سونر اور لیٹر دے ول ہیو ٹو ڈو، یا یہ قانون بدلنا پڑے گا. لیکن جب تک یہ قانون ہے ان کو وہ تو کرنے کے پابند ہیں، لیکن وہ شاید اتنی عجلت میں جلدی میں نہ کر سکے. وہ اسی وقت کریں گے جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی استعمال سے وہ جو ان کا مقصد ہے، جو آئین ان کے لیے لے آؤٹ کرتا ہے، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، وہ ممکن ہے. اگر وہ ممکن نہ ہوئے تو وہ ہینڈز اپ کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی نہیں، یہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے. تو ابھی میرے خیال ہے پائلٹ پروجیکٹ کی بات تو ایک اچھی بات ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، اور ود دی پیسج آف ٹائم گورنمنٹ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی فرسٹریشن یہی ہے کہ ملک کے اندر چونکہ کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے یہ انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے، تو کم از کم باہر لوگ جو افیکٹڈ نہیں ہیں اس سارے یہ جو معاشی بحران کے، تو وہ شاید ووٹ ہمیں دیں اور وہ یہ مشینیں ہوں تو ان کے تحت آ جائیں گے.
تو اس لیے یہ ایک پارٹی کے انٹرسٹ کی بات تو نہیں چاہیے. صاحب یہ اپوزیشن کے نزدیک اس کی کامیابی کا بینچ مارک کیا ہوگا؟ اگر یہ صرف انتخابات میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ صرف میئر کے انتخابات میں ہم آپ کو یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں، ابھی اگر اسلام آباد کے میئر کے انتخابات اس کے تحت ای وی ایم کے تحت ہوتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک اس کا بینچ مارک کیا ہوگا اس کے صحیح شفاف ہونے کا؟ اگر آپ لوگ اپوزیشن کا نمائندہ جیتے گا تو اس کو تسلیم کریں گے، اگر حکومتی نمائندہ جیتا تو پھر دھاندلی کے الزامات لگائے جائیں گے اور اس کو پھر ناکام تصور کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ ٹرینڈ تو قابل مذمت ہے کہ جب ہم جیتے تو ہم کہیں، یا کوئی بھی پارٹی جیتے تو کہے ٹھیک ہے، ہارے تو کہے نہیں ٹھیک ہے. ہمارے اندر اتنی قومی سطح پہ میچورٹی ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں. ابھی آپ دیکھیں کہ الیکشنز ہوئے نا، بائی الیکشن، جہاں دھاندلی ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں ڈسکا کے الیکشنز ہوئے تھے تو شور مچانا تو حق بجانا تھا، پھر کورٹس نے بھی اس کے اوپر ورڈکٹس اپنے دی، الیکشن کمیشن کا بھی ایک اپنا ویو پوائنٹ آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ فیئر الیکشن کرائیں گے نا، تو اگر کوئی اپوزٹ سائڈ سے آواز اٹھتی بھی ہے تو وہ دب جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پوٹنٹ اس کے شواہد موجود ہوں اور آپ اپنی اپیلوں میں ان کو دکھائیں اور آگے چلیں، تو پھر اس کے اوپر تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی یہ حق ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کے حق ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو امجد صاحب یہ میں آتا ہوں، جنرل صاحب آپ کی واپس آتا ہوں ذرا. امجد صاحب یہ الیکشن ڈے کا حل تو آپ نے ای وی ایم کی صورت میں نکال لیا، لیکن جو ابھی 2-3 بائی الیکشنز پچھلے ہوئے ہیں، آپ این 133 کی مثال لیں جہاں پر ویڈیوز سامنے آئیں، وہ آفس میں لوگوں سے حلف لیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ پی پی 206 کی مثال لیں، یہاں بھی الزامات لگے، ایک دوسرے پر سیاسی جماعتیں الزامات لگا رہی ہیں کہ پیسے دے کر ووٹس خریدے جا رہے ہیں. یہ اس دھاندلی کا کیا حل نکالیں گے آپ لوگ جو الیکشن سے پہلے اور پھر الیکشن کے بعد والی ہوتی ہے؟ بیسیکلی تو ارباب الیکشن رولز کہتے ہیں کہ ایک کپ آف ٹی بھی آپ کسی کو آفر نہیں کر سکتے. یہ بھی کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے. ہمیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. پھر آپ دیکھیں بحیثیت مسلمان بھی آپ پہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کسی کے ضمیر خریدنا وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے آپ کو چاہیے کہ آپ چاہے ہارے یا جیتو، آپ کو اپنے سسٹم پہ یقین ہونا چاہیے اور اپنے جو پرنسپلز ہیں وہ ان پہ سٹینڈز کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ تو یہی میں کہنا چاہوں گا. ہاں اگر آپ نے ضمیر خرید کے الیکشن جیتنا ہے تو وہ بھی تو کرپشن کہلائے گا. اور پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک جو پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندہ ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت کو اپنی ریٹ کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن کو بھی آزاد اور غیر جانبدار کرنا پڑے گا، اس کو اتنا خود مختار کرنا پڑے گا کہ وہ کسی کے بھی خلاف کوئی جب حکم دے تو پھر اس کی حکم عدولی نہ ہو. پھر اگر وہ کسی وزیر کو کسی حلقے میں جانے سے روکے تو وہ وزیر بھی رکے، حکومت کے ارکان بھی اس کی پابندی کریں اس کے احکامات کی. ارباب آلریڈی اپنا الیکشن کمیشن کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں. اصل چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان کے اندر رول آف لا ہو اور قانون کی فرما روائی ہو تو ضروری ہے کہ آپ اس کو کس نے روکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ قانون کی فرما روائی پہ عمل درآمد جو نہیں کر رہا اس کو وہ کھلی چھوٹ دے سکتا ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے رول آف لا کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو ان کو مکمل ترین اختیار دیا گیا. جہاں پہ الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو یا چاہے بائی الیکشن ہو، تو وہ جتنے بھی جو کانسٹیچوئنسی ہے جو اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈر کمانڈ آ جاتی ہے. ایون پروونشل جو ہیڈز ہیں وہ بھی اوبے کرنے کے پابند ہوتے ہیں